قیام کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ کامیاب ہوں گے۔ اب پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے ملے گا، پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ بائیں ہاتھ کا ذکر ہے کہ جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، ان کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سورہ انشقاق میں ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ دنیا میں عام طور پر جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کا چہرہ آپ کی طرف ہوتا ہے، کسی بھی کوئی چیز دیں گے تو اس کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا، اور وہ سامنے سے وصول کرتا ہے یا دیتا ہے یا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر ناکام لوگوں کا انجام یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن سامنے سے اعمال نامہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ پشت کے پیچھے سے ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ ان کی یعنی قیامت کے دن کی ہلاکت اور نفرت کی علامت ہے کہ ان کے چہرہ بھی اپنی طرف کرنا گوارا نہیں ہوگا۔ جیسے قیدیوں کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوتے ہیں، اس طرح گویا کہ ان کے ہاتھ بھی پچھلی طرف ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال ملے گا۔ تو فرمایا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تو گویا کہ یہ ہلاک ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا۔ اب وہاں چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش یہ اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ ملتا۔ فسوف يدعو ثبورا، تو ان قریب وہ پکارے گا موت کو کہ ہائے میں مر جاتا، مجھے موت آ جاتی، میں ہلاک ہو جاتا، آج میں یہاں آتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ آج ایک موت کو تم چاہتے ہو، ایک بربادی چاہتے ہو، ایک ناکامی، تم ہزاروں موتیں چاہو، ہزاروں بار اللہ سے موت کو مانگو، لاکھ بار مانگو، کروڑوں مرتبہ مانگو، آج موت نہیں آئے گی، اب موت نہیں آئے گی، اب تمہاری چاہت پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ اما من اوتی کتابہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کبھی کہے گا کہ ہائے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، آج مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرے سامنے حساب سامنے ہی نہ لایا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں مر جاتا، ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں جس مال کے پیچھے میں نے سب کچھ تباہ کر دیا، مال کی ہوس میں، مال کی لالچ میں، مال کی حرص میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اس مال نے آج مجھے کچھ بھی کام نہ دیا، وہ مال کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے بڑا بننے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے، یہ لوگ کیا کہیں گے، کسی عہدے کے لیے، کسی حکومت کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حلق عنی سلطانہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان قیامت کے دن پکارے گا کہ آج وہ میری سلطنت بھی کام نہ آئی، کچھ کام نہ آئی، کسی کام نہ آئی۔ وجہ کیا؟ فرمایا کہ انہو سیصلی سعیرا، سیصلی سعیرا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ حالانکہ تمنا ہوگی کہ کاش میں ہلاک ہو جاتا، مر جاتا، لیکن موت نہیں آئے گی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آج یہ کیوں ناکام ہوا؟ آج یہ کیوں برباد ہوا؟ آج یہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ فرمایا انہو کان فی اہلہ مسرورا، وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی خوشی کے دن دنیا میں گزارا ہے،
خوشی کے دن دنیا میں گزارا ہے، دنیا میں یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ ایک آخرت کی خوشی ہے، جو شخص آخرت کی خوشی چاہتا ہے وہ دنیا میں جا بجا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، جیل قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ جیل سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں انسان اپنی خواہشات مومن نہیں پوری کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں، فطرت میں خواہشات کی محبت رکھی ہے، لذات کی محبت رکھی ہے۔ جتنی بھی گناہ کے کام ہیں یہ سب خواہشات کے مطابق ہیں، یہ سب لذت کے مطابق ہیں، اور جس طرح گناہ گاروں کو ان کاموں میں مزہ آتا ہے، نیکوکاروں کو بھی انہی میں مزہ آتا ہے۔ یہ مزے کے کام ہیں، یہ شہوت کے کام ہیں، یہ لذت کے کام ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہ گاروں کو ان کاموں سے مزہ آتا ہے اور نیک لوگ اگر یہ کام کریں گے تو ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے نا۔